الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ذکر چل رہا تھا اور ربیع الاول سن 4 ہجری اس کے واقعات ذکر کرتے ہوئے بات ہماری غزوہ بنو نذیر تک پہنچی تھی۔ بنو نذیر یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور یہ اہل یہود خاص طور پر اس لیے بھی مدینہ طیبہ آئے تھے شام سے ہجرت کر کے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکیں، لیکن حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی اور میرے والد اور میرے چچا یہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اتنا کثرت سے پیار کرتے تھے کہ جتنا پیار کسی اور بچہ بچی سے بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتی تھی تو یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسا ویسا معاملہ کیا ہو۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو میرے چچا، میرے والد اور دیگر حضرات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ سے ملاقات کر کے آئے تو ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ تو میرے چچا حی بن اخطب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں فق ہے، کیا یہ وہی شخصیت نہیں ہے جس کا آپ کو انتظار تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل وہی شخصیت اور وہی آخری پیغمبر ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ تو کہا جی جب آپ کو انتظار تھا تو آپ کو چاہیے کہ ان پہ ایمان لے کر آئیں۔ کہا نہیں، میری دشمنی ان سے بڑھ گئی اور اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ اس روایت کے اندر وہ وجوہات نہیں ہیں، وہ وجوہات قرآن مجید میں بھی واضح ہیں، احادیث و سیر میں بالکل واضح ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی اعتبار سے بغض تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن یہ تو ولد اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے پیدا ہوئے، تو اس بات سے ان کو چیڑ تھی اور پریشانی تھی۔ چنانچہ بنو نذیر 4 ہجری کے اندر انہوں نے مکمل تیاری کر لی کہ کسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا جائے۔ پیچھے میں سارے واقعات ذکر کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لشکر کشی کریں، اور وہ خود جا کے بنی نذیر کا محاصرہ کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بنو نذیر کے محاصرے میں شامل ہوئے، اور اس کے طویل واقعات ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام کیا اور کبھی آپ بنو نذیر کی طرف چلے جاتے۔ قبیلہ بنو نذیر جو حضرات گئے ہوئے ہوں اور تو ان کی معلومات کے لیے ذکر کر دیتا ہوں، جو نہیں گئے انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ قبا کی طرف جاتے ہیں تو قبا کے پیچھے کی طرف جو باغات ہیں وہ باغات تو ابھی آباد ہیں، لیکن وہاں قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، اور یہ قبیلہ بنو نذیر اس جگہ پر تھا اور انہوں نے یہاں پر جاتے وقت تباہی مچائی۔ ان کے سردار جو حی بن اخطب ہیں اور سلام ابن مشکم ہیں اور ربیع بن کنانہ، یہ 3 ان کے بڑے سردار تھے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اہل مکہ سے مقابلہ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے، ہم یہاں پر مد مقابل کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی بن سلول
یہ رئیس المنافقین اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو میرے پاس 2000 سپاہی موجود ہیں جو کہ زرہ بند ہیں اور وہ کسی بھی وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، اگر تمہیں کچھ ہوتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دوں گا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور میں یہاں پر اگر ناکافی ہوا تو قبیلہ بنو غطفان والے لوگ ہیں وہ ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو ربیع بن کنانہ نے حی بن اخطب سے کہا کہ بھئی یہ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے جو کہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اور دوسرا قبیلہ بنو غطفان ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ بزدل ہیں، وہ کبھی بھی ہماری وجہ سے مسلمانوں سے مخالفت مول نہیں لیں گے، لہذا آپ ان کو چھوڑیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں ہیں اور آپ ان کا اعلان کریں اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ چنانچہ حی بن اخطب نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں دیکھو ایک بات سمجھو کہ یہ وہی شخص اور وہی پیغمبر ہیں جن کا میں انتظار اور جن کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، علماء اہل کتاب ان کا انتظار کر رہے تھے، اگر تم لوگ اس بات پر متفق ہو تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور انہی کے قبیلے میں شامل ہو کر ان کے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں۔ تو لوگوں نے اس بات کی بڑی مخالفت کی۔ تو حی بن اخطب دیکھیں ایمان کے لیے آپ کو اندر سے جری ہونا ضروری ہے، آپ ایمان کے لیے اگر اندر سے کمزور ہیں تو باہر کی ظاہری ٹھاٹ باٹ ابھی آپ کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتی، آپ کو اندر سے مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور اندر سے مضبوطی ہم صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے ایمان پہ ابھی تک کوئی امتحان پیدا نہیں ہوا، کوئی امتحان نہیں آیا، جب امتحان آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پکا ایمان والا ہے، اس کو اس کا ایمان نماز پہ مجبور کرتا ہے، اس کو اس کا ایمان گناہ سے روکتا ہے، اس کو اس کا ایمان حرام کھانے سے روکتا ہے یا نہیں روکتا۔ جب ایمان پہ آزمائش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کتنا مضبوط ایمان ہے۔ حی بن اخطب جانتا تھا مانتا تھا، لیکن اندر ایمان تھا نہیں، اندر کچا تھا، اندر دنیاوی چیزوں کی محبت بھری ہوئی تھی، اندر لوگوں کی رعایت بھری ہوئی تھی، اور جب اندر آپ کے اندر ایمان نہیں بولتا، صرف اوپر سے ایمان بول رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان انتہائی کچا ہوتا ہے۔ وہ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میرا ایمان کتنا کچا ہے، کوئی دوسرا بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے ایمان میں مضبوطی کتنی ہے، میرا ایمان مجھے کتنا مضبوطی سے لے کے چلتا ہے۔ ابھی ہمارے پرسوں کی بات ہے، ہمارے محلے کے اندر تقریباً میرے ساتھی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے اور سادات فیملی ہے، ان کے والد صاحب نابینا اور زمانے سے نابینا، یعنی تقریباً 15-16 سال سے تو میں جانتا ہوں، زمانے سے نابینا، اور مجال ہے کہ وہ ایک نماز گھر میں پڑھتے ہیں، ہر نماز وہ مسجد جاتے اور ہر نماز مسجد میں پڑھتے۔ تو منگل کے دن عشاء کی نماز پر پہلی صف میں کھڑے ہوئے اور نماز کے درمیان ہی انتقال ہو گیا، یعنی پہلی رکعت کے اندر لوگوں نے اٹھا کے پیچھے رکھا اور سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ انتقال ہو چکا۔ یعنی ایسے حالات ہیں کہ اندر کا ایمان آپ کو دکھاتا ہے، اندر کا ایمان آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ جہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، جہاں تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور ہم نے ایمان کے اس تقاضے کو ایک سائڈ پہ لگا دیے، بس اپنے تقاضے پہ چلے، تو ایمان ہر بندے کو خود بتاتا ہے، کسی دوسرے کو کنسیڈر کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حی بن اخطب یہاں پر لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ حی بن اخطب اس بات کا اقرار خود اپنی بیٹی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر برل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یہاں کر رہے ہیں، لیکن قوم نے ہلکی سی مخالفت کی، جب قوم نے ہلکی سی مخالفت کی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ ایسے قیصر روم نے بھی یہی کیا۔ تو میں انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط 6 ہجری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں اس کے اندر میں تفصیلاً ذکر کروں گا کہ ابو سفیان اندر سے کچاوٹ تھی، جب باہر سے ایمان اندر سے ایمان مضبوط ہوا پھر کیا معاملہ ہوا، اس کے معاملات اور واقعات اور ہیں۔ تو حی بن اخطب نے یہ بات کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جنگ کرو، اور ذہن میں رکھنا کہ جنگ کرنے کی شکل میں یہ صورت ہوگی کہ ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا،
ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے گا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہر بندہ اپنے گھر کی خواتین کو قتل کرے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور پھر خود جائے محمد کے سامنے اور جنگ کرے، اور جنگ کرتے کرتے مارا جائے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ کون اس کو قبول کرتا ہے؟ سب نے کہا یہ تو انتہائی ذلت کی بات ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو قتل کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کریں اور پھر خود قتل ہو جائیں، یہ کون سی عزت والی بات ہے؟ کہا تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، عبداللہ بن ابی اور اسی طریقے سے قبیلہ بنو قریظہ قینقاع، ان کے اوپر ہم کسی بھی درجے کا کوئی اعتماد نہ کرے اور سیدھا سیدھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ ہماری صلح کو قبول کریں۔ جب یہ ساری صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو ان کو سمجھ میں آیا کہ بھئی اس صورت کے علاوہ کوئی صورت نہیں، حالانکہ پہلے اسی صورت کا یہ لوگ انکار کر رہے تھے، کیونکہ صلح کے ساتھ تو پہلے بھی رہ رہے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ اب صلح سے رہیں گے تو ان کی جو شرائط ہوں گی ماننی پڑیں گی۔ چنانچہ قبیلہ بنو نذیر کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنے کو تیار ہیں، اور یہ صلح کرنے پر تیار ایسے آسانی سے نہیں ہوئے، بلکہ بعض روایت کے مطابق 7 دن اور بعض روایت کے مطابق 15 دن آپ نے محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ 15 دن مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کے درخت کاٹنا شروع کرو۔ چنانچہ اس وقت جو سب سے قیمتی درخت ہوتا تھا وہ اجوا کا درخت ہوتا تھا، اور آج بھی سب سے قیمتی کھجور میں اجوا کا درخت ہی سب سے قیمتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ درمیان میں بہت سے درخت تم کاٹنا شروع کرو۔ تو صحابہ کرام نے درمیان سے کھجور کے درخت کاٹنا شروع کیے اور پھر ان کو آگ لگائی۔ اب دیکھیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر بیٹھ کے ان کی کوئی مدد باہر سے نہیں آ رہی، اور مسلمانوں کا غم و غصہ ایسا دکھائی دیا کہ ہمارے درخت کاٹنا شروع ہو گئے۔ یہ چیز ان کے اوپر بڑی بھاری گزری، اور اندر سے عورتیں چلانے لگیں، اور یہ لوگ قلعے کی دیواروں پہ چڑھ کے اعلان کرنے لگے، محمد آپ تو امن کا پیغام لے کے آنے والے ہیں، محمد آپ تو روزی کو خراب کرنے والے نہیں، محمد آپ تو صلح صفائی کرنے والے لوگوں میں سے، محمد آپ ایسے ہیں ویسے۔ تو یہ ان کے اوپر بہت خطرناک قسم کا حربہ تھا۔ اس حربے سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کریں، ورنہ یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اہل یہود کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ ما قطعتم من لینۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ نے اشکال کر بھی، یہ تو کھانے کی چیز ہے، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے اندر تو کسی کا نفع ہے، ہم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو آیات قرآن یہاں پر نازل ہوئی، سورہ حشر کے اندر تفصیلات ہیں۔ سورہ حشر کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں کہ بنو نذیر کا سارا قصہ اس سورت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ یہود کا معاشی بائیکاٹ ضروری ہے۔ یہود اپنی معیشت کے بل بوتے پر دنیا پہ حکومت کرنا جانتا ہے۔ جب تک ہم اگر اس کا معاشی بائیکاٹ نہیں کریں گے، معاشی بائیکاٹ صرف فلسطین کی وجہ سے نہیں، معاشی بائیکاٹ اس لیے ہو کہ وہ یہود ہے، معاشی بائیکاٹ اس لیے کہ یہود کی خصلت ابتدا سے سازش ہے، ابتدا سے لے کے آج تک یہود کی خصلت سازش ہے، سازش کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ سازشی ذہن ہے تو اس وجہ سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے، ورنہ کوئی سند ایسی مضبوط نہیں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان سب بھائیوں نے سجدہ کیا تو کسی نے کہا، ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا سے کہا کہ بھئی آج تو تم یوسف کے سامنے جھک گئے، تو کہنے لگا دیکھ لینا آگے آنے والی نسلوں کو یوسفی کوئی نہیں کہے گا، آگے آنے والی ساری نسلوں کو یہودی کہا جائے گا۔ تو یہودا سے نکلی ہے۔ تو یہود کی اصل مزاج ہی سازش ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش ہے، یہ چلتے ہی سازشی ذہن کے ساتھ ہیں۔ تو یہود جو کہ من حیث الیہودی کام کرتا ہے، اس کے مزاج میں صرف سازش ہے، صرف جڑیں کاٹنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کو مانا۔ صلح کو ماننے کے بعد ان کا بیہیو دیکھیے، روایت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے، جو سامان ہمارا اونٹوں پر آئے گا ہم وہ سارا کا سارا سامان لے کر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ بھرنا شروع کیے، اور روایات میں آتا ہے گدھے کی کھال کا تھیلا، بعض روایت میں اونٹ کی کھال کا تھیلا،
بعض روایت میں بیل کی کھال کا تھیلا، جو اصح روایت ہے بیل کی کھال کا تھیلا۔ حی بن اخطب نے بیل کی کھال جتنے تھیلوں کے اندر زیورات بھرنا شروع کیے اور مسلمانوں کو دکھاتا ہوا لے کے جا رہا ہے، دیکھو یہ سامان ہے جو کہ ہم نے اپنے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ آج وہ مشکل وقت آیا ہے، آج ہم یہ سارے کے سارے زیورات لے کے جا رہے ہیں۔ اور مسلمان چونکہ اپنے معاہدے کا پکا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک بار جب معاہدہ کر لیتا ہے اس معاہدے سے مکرتا نہیں، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ منافق کی نشانی یہ کہ اپنے معاہدے سے مکرتا ہے۔ مسلمان چاہے اپنے معاہدے میں کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو، وہ اپنے معاہدے پہ پکا رہتا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے کے اوپر قائم رہتا ہے۔ یہ مسلمان کی ایک بہت پکی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق اور یہود ان کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرے گا نا اس کے خلاف ضرور کرے گا۔ آج دیکھیں ہماری مارکیٹ بھری ہوئی ہے، فلاں تاریخ کو پیسے مل جائیں گے، جی آپ فکر ہی نہیں کریں۔ داڑھی والا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، مولوی صاحب ہے، کبھی وعدے پہ پورا نہیں اترے گا، کبھی وعدے کے مطابق آپ کو پیسے ادا نہیں کرے گا، ادا کرے گا تو آپ کہیں گے شاید میرا فون خراب ہو گیا، کہہ رہے کہ میں پیسے واپس کر دیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی گزر گئی جن لوگوں کو میں نے قرضہ دیا ہے کہ آج تک مجھے پیسے واپس نہیں دیے، کسی نے جس کو قرضہ دیا ہے اس نے مجھے پیسے واپس نہیں دیے۔ اور خود فرمایا، خود سوچے میں نے قرضہ کس کو دیا ہوگا۔ اب مفتی اعظم پاکستان سے ملنے والے کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر بات ہے بزنس مین تو ملنے والے نہیں ہوں گے، آپ سے پیسے لینے والے ظاہر بات ہے نیک لوگ ہوں گے، شرفا ہوں گے، اقربا ہوں گے، بڑے مسجدوں کے اندر وقت لگانے والے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے جو ہمیں یہودیوں سے بطور وراثت ملا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے وراثت لے رہے ہیں۔ پاکستان خود اپنا قرضہ نہیں ادا کرتا، ہمارے سرکاری محکمے ہو نہ جانے کیا ہے کہ سود در سود کہ ایک تو قرضہ بغیر عذر کے لیتے ہیں اور دوسرا قرضے کو وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ خود میرے ایسا شخص ہے، اگر یہاں مسجد میرے پاس مسجد میں کئی بار ہے، لوگ کہیں گے بھائی ماشاء اللہ یہ تو عالم دین لگتے ہیں، عالم دین ایک تاجر ہے، بہت بڑا تاجر، 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، جی قرضہ اتنا ہے، کتنا جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر بھی کتنا ہے؟ تو جی 70 کروڑ کا قرضہ ہو گیا، وہ نے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ میں نے کہا ایک بات سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ارادہ ہے قرضہ ادا کرنے کا، اگر اس کے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا ہے اتنا قرضہ ہے، احد پہاڑ جتنا سونا کتنے خرب ڈالر کا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر اتنا قرضہ بھی ہے اس کا ارادہ ہے اللہ اس کی مدد کریں گے، وہ قرضہ اتار کے رہے گا۔ اگر کسی کے اوپر ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر قرض ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، نہیں اتار سکتا۔ ہم تو پیسے لیتے ہی اس لیے آ جائے کہیں سے جیب بھر جائے پھر دیکھیں گے، دیتے وقت دیکھی جائے گی۔ یہ تو طرز منافقت ہے، یہ تو طرز یہود ہے۔ تو یہود کا طریقہ کار، یہود یہاں سے دھوکہ دے کے جا رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بیویوں کو دلہن بنایا، 4 اونٹوں کی پالکی بنائی، اس کے اوپر دلہن بنا کے اور اس کے گرد خواتین کو کرائے پہ رکھا کہ ہر پالکی کے گرد 4 عورتیں گانے گائیں گی اور ان کے اوپر زیورات کی بارش ہے، ان کے اوپر ہر چیز۔ یہ شکست خوردہ قوم نکل کے جا رہی ہے، مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے دیکھو ہم جا رہے ہیں، روک سکو تو روکو ہمیں، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، اب ہمیں روک کے دکھاؤ۔ یعنی یہ شکست خوردہ قوم ہے اور چڑھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے یہ حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ اور سونے کے تھیلے بھر کے لے کے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں روکو۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ دروازے کی کواڑ ہے وہ بھی نکال کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، گھروں کے ستون ہیں ان کو توڑ کے، گھروں کی چھتیں ہیں ان کو توڑ کے جا رہے ہیں کہ رہنا تو رہ کے دکھاؤ ہمارے گھروں کے اندر، ہم یہاں پہ رہیں گے تو تنگ کریں گے، جائیں گے تو دل دکھا کے جائیں گے۔ اس کے باوجود حی بن اخطب آیا، کہنے لگا میرا ایک مسلمان پر 120 درہم قرض ہے، محمد بن مسلمہ 120 درہم قرض ہے، وہ ادا کروائے۔ آپ نے فرمایا قرضہ بالکل ادا کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سود ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی تک سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی، جتنا قرضہ ہے وہ واپس کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، 40 درہم جو ہے وہ سود ہے اور 80 درہم اوریجنل قرض ہے، 80 درہم لے کے جاؤ اور 80 درہم واپس کروایا۔ یعنی دشمن ہے، دھوکہ دے کے جا رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جا رہا ہے، پھر بھی اگر اس نے قرض دے تو اس کو واپس کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے کے لیے، اللہ اکبر کہنے لگے ہاں بھائی کسی کا قرضہ تو نہیں ہے اس کے اوپر، اے رسول اللہ میرا قرضہ ہے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے جنازہ پڑھانا تو پڑھاؤ، یا رسول اللہ پڑھا دیجیے ہم ادا کر دیں گے، نہ جو کوئی ذمہ داری لے گا کہ میں ادا کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف یا رسول اللہ یہ میرا بھائی تھا، وہ جو مواقعات میں ہوئی، یہ میرا بھائی تھا، اس کا قرضہ میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں، کفالت کرتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مقروض بغیر پیسے ادا کیے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے، صحابی رسول ہونے کے باوجود، اور اللہ کے نبی یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد ایسے بندے کو اپنی شکل دکھائیں گے، ایسے بندے کے سامنے آئیں گے، ایسے بندے کی سفارش کریں گے جو دوسرے کے پیسے لے کے دنیا سے جا رہا ہے، جان بوجھ کے ادا نہیں کر رہا، نہ وصیت لکھ رہا ہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میرا بیٹا ادا کرے، میرا بھائی ادا کرے، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں دوست وہ عزیز و اقارب ادا کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ناصور بنی، بات لمبی ہوگی۔ تو قبیلہ بنی نذیر اس طریقے سے یہاں سے نکلا اور خیبر میں جا کے، اور کچھ لوگ شام میں جا کے آباد ہوئے، اور وہاں بھی ان کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ ایک اور چیز اس کے اندر بڑی اہم تھی، لیکن وقت ہمارا چلا گیا، بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس چھوڑا ہوا تھا، اور ایک منت مانی ہوئی تھی اسلام آنے سے پہلے کہ اگر ہمارا بچہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودیوں کے ہاتھ بھیجیں گے۔ جیسے آج کل بہت سے مسلمان منت مان لیتے ہیں، ہمارا بچہ زندہ رہا تو ہم فلاں دربار کے اندر دیگ چڑھائیں گے، ہمارا بچہ زندہ رہا تو ہم اپنے بچے کے یہاں پہ پونی رکھ لیں گے۔ تو اس نوعیت کی نظر بہت سے مسلمانوں نے مانی ہوئی تھی، اس کے اندر بہت سے معاملات اور واقعات پیش آئے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، لا اکراہ فی الدین، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت سے پڑھ لیجیے۔